جب ہم مدینہ المنورہ کے قیام کی بات کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں آج کی زبان میں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو ذرا غور کیجئے، آپ تمام احباب کی توجہ اس جانب چاہتا ہوں کہ وہ ریاست مدینہ کیا اچانک پہلی ہجری کو وجود میں آ گئی تھی، جس کی مثال دی جاتی ہے، جس کو عالم اسلام کی پہلی ریاست کہا جاتا ہے، جس کو رول ماڈل تصور کیا جاتا ہے، جہاں پر انسانی حقوق بھی میسر ہے، جہاں پر معاشی خوشحالی بھی میسر ہے، جہاں پر سب کو انصاف بھی میسر ہے، جہاں پر ایک عدل پر مبنی معاشرہ وجود رکھتا ہے۔ کیا یہ پہلی ہجری کو اچانک وجود میں آ گیا تھا جس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں؟ نہیں، ریاست مدینہ وجود میں آنے سے پہلے مدنی معاشرہ وجود پا چکا تھا۔ اس مدنی معاشرے نے ریاست مدینہ کو وجود دیا تھا، اور در حقیقت وہ مدنی معاشرہ کہاں سے وجود پایا تھا؟ وہ مدنی معاشرہ در حقیقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تربیت اور فیض کے نتیجے میں وجود پایا تھا۔ وہ جو صحابہ کرام کا تزکیہ نفس فرماتے تھے، ان کے اخلاق سنوارتے تھے، ان میں وسعت پیدا فرماتے تھے، ان میں بردباری پیدا فرماتے تھے، ان میں تحمل اور ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا فرماتے تھے، یہ وہ تربیت تھی جس نے ریاست مدینہ کے قیام سے پہلے مدنی معاشرہ قائم فرما دیا۔ چاہے وہ صحابہ کرام مکہ میں ہی کیوں نہ رہتے تھے، وہ مدنی معاشرہ وجود میں آ چکا، جس کے نتیجے میں مدنی ریاست وجود میں آئی۔ حاضرین گرامی، اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی تو سب سے پہلا کام کیا فرمایا؟ سب سے پہلا کام کیا فرمایا؟ میرے ساتھ کہیں، کیا؟ مواخات مدینہ فرمائی، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد پہلا کام مواخات مدینہ ہے۔ اپنے ایمان کے ساتھ اور ایمان کی کیفیت کے ساتھ بتائیں، اگر معاشرہ تربیت یافتہ نہ ہو تو کوئی مواخات مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کو ایثار کا سبق نہ آتا ہو، کسی کو قربانی دینا نہ آتا ہو، کسی کو محبوب کی فرمان پر لٹنا کٹنا مرنا نہ آتا ہو، تو وہ کبھی ایثار اور قربانی کا پیکر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ اس لیے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد مواخات مدینہ پر رکھی، ساتھ فرمایا کہ اب مہاجرین انصار کے مال میں برابر کے شریک ہیں، یہ فرمایا، اور اسی لمحے انصار اپنے دولت، اپنا گھر بار اپنے ان مہاجرین پر کھول دیتے ہیں جن کو 2 دن پہلے تک جانتے نہ تھے، اور ان کو اپنے مال میں شریک کر لیتے ہیں، اپنا دل اپنا گھر ان پر کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ جن لوگوں کے پاس 1 سے زائد بیگمات موجود ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر کہ ان کے مہاجرین اپنے گھر بسا لیں، وہ ان کو طلاق دے کر ان کے لیے آزاد کر دیتے ہیں۔ ایسی قربانی تربیت کے بغیر کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ ریاست مدینہ کے قیام سے پہلے مدنی معاشرہ وجود میں آ چکا تھا، جس کے نتیجے میں ریاست مدینہ وجود میں آئی۔